بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بگا میں بالجر والتنوین والنداء وعل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر وت مستفعل تنوین ون مستفعل نداء وعل مستفعل ومسند مستفعل للاسم تم مستفعل ییز حصل مستفعل. اینی گل سی ساری. با حرف جار مبنی بر کسر، الحرف تعریف مبنی بر سکون، الجر اسم مفرد منصرف صحیح مجرور با کسرہ لفظاً معطوف علیہ، واو حرف عطف مبنی بر فتح، التنوینی اسم مفرد منصرف صحیح مجرور با کسرہ لفظاً معطوف اول، واو حرف عطف مبنی بر فتح، النداء اسم مقصور مورب حرکات ثلاثہ تقدیریہ مجرور با کسرہ تقدیراً معطوف ثانی، واو حرف عطف المراد لفظ مجرور محلاً معطوف ثالث، واو حرف عطف مبنی بر فتح، مسند اسم مفرد منصرف صحیح مورب حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً معطوف رابع، معطوف علیہ الجری معطوف علیہ با معطوفین خود معطوفات با معطوفات تے خود با معطوفات خود مجرور جار با جار با مجرور ظرف لفظ متعلق حاصل، لام حرف جار مبنی بر کسر، الحرف تاریخ مبنی بر سکون، الاسم اسم مفرد منصرف صحیح مجرور با کسرہ لفظاً مجرور جار، لام جار با مجرور ظرف مستقر متعلق قائلون، قائلون اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع با ضمہ لفظاً صیغہ صفت، ہوا ضمیر درو مستتر مرفوع متصل مرفوع محلاً فاعل، قائلون صیغہ صفت با فاعل و متعلق خود ظرف متعلق خود شبہ جملہ خبر مبتدا خبر مقدم بس تمجیز اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع با ضمہ لفظاً مبتدا، تمجیز مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد. نہیں یار حاصل کتے جانے ہیں اس میں خبریں کدھر بنائی یہ پورا جملہ تھے بنانے ہیں لوگوں کدھر جانے ہیں جی. تمجیز الموصوف حصل فعل ماضی مبنی ہوا ضمیر درو مستتر مرفوع متصل مرفوع محلاً فاعل، حصل فعل با فاعل و متعلق خود جملہ فعل یا خبریہ صفت موصوف با صفت مبتدا با خبر جملہ وہ جڑی خبر سی پہلوں ہن جملہ ہے مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد. توجہ جی علماء کرام. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ اور کلام کی تعریف آ گئی ہے. کلام کیا ہے، کلمہ بھی ضمن میں آ گیا. اب ذکر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے، ذکر کی ہیں اس شعر میں اسم کی علامتیں. کس کی؟ اسم کی علامتیں ذکر کی ہیں. قسم کو پہچاننا ہو تو نشانیاں کیا ہیں، اور ایک ایک کر کے دھیان کریں. فمنہا ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے جار. جس کلمے کے آخر میں جار ہوگی وہ اسم ہوگا. جس گل مک گئی. یہ جو کہا ہے نا بل جرے، یہ جار شامل ہے جار بالحرف کو، جار بالاضافت کو، جار بالطبیعت کو. جار آئے حرف جار کی وجہ سے، جار آئے مضاف الیہ کی وجہ سے، یا مجرور کا تابع ہو تو اس پر جار ہے. یہ بل جرے میں ساری جریں داخل ہیں. بل جرے میں مثال دے دیں کٹھی، مررتو بے غلام میں زیدین الفاضل. مررتو غلام بھی مجرور ہے، زید بھی مجرور ہے، الفاضل بھی مجرور ہے. یہ تینوں اسم ہے کیونکہ آخر میں جار ہے. غلام مجرور ہے کس کے سبب سے؟ زید مجرور ہے، فاضل مجرور ہے کہ وہ صفت ہے زید کی. تو صفت کیا ہوتی ہے؟ تابع ہوتی ہے، موصوف کے مجرور ہوتی ہے. حد ہوگی. مطلقاً مجرور ہوتی ہے، صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے. تو چونکہ موصوف پر جار ہے
تو لہذا صفت پر بھی جار تو علامہ ابن عقیل ہاشمی بابا فرماتے ہیں، ہاشمی نے نا کہ کوئی نہیں، ہاشمی بابا فرماتے ہیں جی کہ یہ جو کہا ہے نا بل جرے، یہ لفظ اشمل ہے باقی نحویوں کے قول سے، انہوں نے علامتیں بیان کرتے کہا ہے بحرف الجر، کیا کہا ہے بحرف الجر، کیونکہ یہ بات بحرف الجر یہ اضافت والی جر کو بھی شامل نہیں ہے اور طبیعت والی جر کو بھی کہ ہے، اس لیے بل جرے چیڑی شکل چوے اے زیادہ بہتر ہے، گل مک گئی۔ کون آ گیا؟ جر۔ دوسرا کی اس تو بعد ان علامتوں میں سے دوسری علامت ہے اسم کی تنوین، جس کلمے کے اسم کے نہیں آخنا، جس آخر میں یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے جی۔ تنوین کی تقسیم کرتے ہیں، تنوین 4 قسم پر ہے، جو اسم کا خاصہ ہے نا وہ تنوین 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1 تنوین تمکن۔ کون؟ تنوین تمکن وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے اسماء موربہ کو۔ تنوین تمکن وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے اسماء موربہ کو۔ زیدن رجل، مگر جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات یہ بھی اسم مورب ہے، لیکن اس کی تنوین تمکن کی نہیں، وہ آگے آ رہی ہے مقابلے کی ہے، یہ بھی اسم کی نشانی ہے۔ اور مگر جوارن کی تنوین یہ بھی اسم کی نشانی ہے، لیکن یہ بھی اس کا بھی نام لاحقہ للاسماء موربہ نہیں ہے بلکہ وہ عوض کی ہے، وہ آگے آ رہا ہے جی، ہے وہ بھی اسم کی، جوارن غواشن ان دونوں کا حکم ابھی آ رہا ہے۔ اچھا جی ایک آگئی کیڑی؟ دوسری ہے تنوین تنکیر، یہ اسم کے خاصے ہیں۔ تنوین وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے اسماء مبنیہ کو، کن کو؟ اسم مبنی اسم کا فعل ہے، شکر ہے، جو لاحق ہوتی ہے کن کو؟ فرق کرنے کے لیے اس اسم مبنی کے معرفے اور نکرے کے درمیان، تنوین ہوگی تو نکرہ ہوگا، تنوین نہیں ہوگی تو معرفہ ہوگا۔ جیسا کہ بسیب و خاص جڑا امام ہے، بسیب و مرر تو بسیب و ہے، تو اس نا دا کوئی مرار تو بسیب و ہن آخارا، اور معرفہ نکرہ کرنا کس نا دا کوئی، تو ہنے سیب و ہن کی جو تنوین ہے نا یہ تنوین ہے کون سی؟ تنکیر کی، کہ سیب و ہے معرفے اور سیب و ہن نکرے کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ سننا پہ ہیں کتنی آگئی؟ ہوں وہ جڑی جو کڈیاں سن اللہ نال۔ اور تنوین مقابلہ کی جو اسم کا خاصہ ہے، تنوین مقابلہ کی، واہ ہوا تنوین مقابلہ کی لاحق ہوتی ہے جمع مؤنث سالم کو، تنوین جیسے مسلماتن۔ اچھا جی کن نال مقابلہ ہے؟ کیونکہ یہ تنوین نون کے مقابلہ میں ہے، جو نون ہے جمع مذکر سالم میں، جیسے مسلمون، مون آمین جڑا بھی آکھو جی۔ کنیاں آ گئی ہیں؟ 3 کیڑی کیڑی؟ تنوین تمکین، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ۔ چوتھی وہ کڈی سی تنوین عوض کی، تنوین یہ 3 قسم پر ہے۔ تنوین عوض کی کہ کس کے عوض میں آئی، تنوین وہ کس 3 طرح کا ہے جی؟ تنوین ہے نا کون؟ نا تنوین کیڑی ایشا سمجھنا، تنوین عوض کی وہ 3 قسم ہے۔ ایک وہ ہے تنوین عوض کی جو جملے کے عوض میں آتی ہے، یعنی جملے کو حذف کر کے تو مضاف کے ساتھ اس کی جگہ تنوین عوض میں لگا دینا۔
اور وہ تنوین ہے جو لاحق ہوتی ہے از کو عوض جملے سے، وہ جملہ جو از کے بعد ہوتا ہے اس کو حذف کر کے اس کی جگہ تنوین دے دیتے ہیں اس کو جی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یہ جو زن کی تنوین ہے نا یہ کیا ہے؟ عوض کی، اور جملے کے عوض ہے، یعنی حینا اذا بالغت الروح الحلقوم، یعنی جب پہنچے گی روح حلقوم کو، تو بالغت الروح الحلقوم کو حذف کر کے تنوین اس کے عوض میں لائی گئی، تو یہ کس کے عوض ہے؟ اچھا بس. اور ایک قسم ہے کہ وہ ہوتی ہے اسم کے عوض، ایک قسم ہے تین قسمان تین جو اسم کے عوض آتی ہے، یہ وہ تنوین ہے جو لاحق ہوتی ہے کل کو، کہ کل کا جو مضاف الیہ ہے نا اس کو حذف کر کے اس کو کلن پڑھ دینا، تو یہ بھی تنوین اسم کی نشانی ہے، اور ہے کیا؟ یہ عوض کی ہے، لیکن کس کے عوض میں؟ وہ تنوین جو کس پر آتی؟ کلن پر. کس پر؟ کلن پر عوض ہوتی ہے اس سے جو مضاف الیہ ہوتا کس کا؟ کلن قائمن کی، یعنی کلو انسان کلو قائمن، تو انسان مضاف الیہ اسم کو حذف کیا گیا اور اس کے عوض میں اس کو کیا کر دی؟ تنوین دے دی. تینوں چف کی تھی وہ نالی جی، اثر کوئی نہ ہوئے جی جی کہ سنے ہی، تو اس کے عوض میں کیا لے آئے؟ تنوین لے آئے. استو اشیت الویخ قرآن پاک میں قل کل یعمل ولا شاکلت، تو کل واحد کیا؟ کل لہ قانتون، یعنی کل واحد لہ کلن نمدو، یعنی کل واحد ہر ایک کو کون لکھا تھوڑے کو دیکھو چاہ مثال اور کلن نمدو ہاؤلائے وہاؤلائے من عطاء ربک، تو یہ سارے کل ان کا مضاف الیہ کون؟ واحد حذف کر کے اس کی جگہ ان کو کیا کر دی؟ تنوین دے دی. اتھے ہی اور مثال دیکھو درو کہ کل ان سارے مواضع میں اچھا جی وَمِن شواہد حذف المفرد، کلو بعض یا کلو واحد نا وہ ایک، وَمِن شواہد حاض المفرد الذی من حق بعض، یہ کہ مضاف الیہ اس کی طرف اور لانا تنوین کا عوض اس سے، قول ہے روبہ بن عجاج کا فی مطال ارجوزہ طویلہ، بھی وہ ایک مدہ کرتا اس میں تمیم کی، ان دے وچ بھی آندا ہے بعدن تے بعدن جی، یعنی بعض الدین کی اے مراد ہے جی. اچھا جی کنی آگئی کس کے عوض میں؟ جملے کے عوض میں. کس کے عوض میں؟ وَقِسْمٌ يَكُونُ عِوْزًا عَنْ حَرْفٍ، اور ایک تنوین عوض کی وہ ہوتی ہے جو حرف کے عوض میں آتی ہے، وہ جو اس کو نکالا تھا، اور وہ ہے جو لاحق ہوتی ہے جوارن اور غواشن اور ان کی مثل کو، اور جمع منتہا الجموع ناقص کی، جمع منتہا الجموع ناقص کی، اس کی کہ رفع اور جری حالت میں، کس میں؟ رفع اور جری حالت میں. ہاؤلائے جوارن مررت بجوارن، تو یا تھی نا جواریجو، یا کو حذف کیا تو یا کیا شے ہے؟ حرف ہے. تو اور اس کے عوض میں تنوین دے دی گئی، تو کیا بن گئے؟ جوارن دوائن غواشن. یادن اے نہیں خاص کندے نال؟ اسم نال. پانچویں قسم ہے تنوین ترنم کی، او موشیاں دا ساڑی سنو، یہ پانچویں نو ہے، اس کو ذکر کیا اور اس کے ماں بعد ایک اور آ رہی، یہ بطور فائدہ ذکر کیا ہے، یہ اسم کے خاصے نہیں ہے، یہ تنوین
اسم کے خاصے استطرادن بے بطور بنال جوڑ دیتا بطور فائدہ جی. تو یہ تنوین ہے کس کی؟ یہ اسم کا خاصہ نہیں ہے، یہ وہ ہے تنوین ترنم. وہ ہے جو لاحق ہوتی ہے قوافی مطلقہ بے حرف علت کے ساتھ. کیا کہ جی یہ تنوین ترنم وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے قوافی مطلقہ کے حرف علت کے ساتھ. قوافی مطلقہ کے حرف علت کے ساتھ. حرف علت کے ساتھ. اور ویکھو نا اور اگلے آشیت ہے جتنے وہ شاہد و فی ہے لمبی ترکیب تو بات ساری ترکیب لکھی معنی لکھا پڑھے جی کنی واری شعر تے او ہے کہ وہ کافیہ آندہ ہے جتھے شعر مقدہ ہے نا آخری حرف. کافیہ وہ جو شعر کے آخر میں ہوتا ہے وہ کافیہ اگر حرف علت ہو نا تو اس کافیہ کا نام ہوتا ہے کافیہ مطلقہ. کیا ہوتا ہے؟ یہ علم عروض دی سے اصطلاح ہے جی کہ آخر میں کیا ہو حرف علت ہو. کس کو کیا کہتے ہیں؟ کافیہ مطلقہ. قاف نال کافیہ مطلقہ. سنیں ہی اے شاباش سے جی. تو یہاں جو ہے نا یہ اتابا اصابا ان کے آخر میں الف تھا آواز لمبی کرنے کے لیے، تو یہ کافیہ مطلقہ ہے. تو ہن دیکھ تنوین ترنم وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے قوافیہ مطلقہ بے حرف علت کو، کہ اس حرف علت کی جگہ تنوین لے آنی، حرف لاحق ہونی. اکل اللہم عادلا والعطا با کی بجائے ول بقولی ان اصابتو لقد اصابا کی جگہ وہ الف تثنیہ کا نہیں ہے، وہ اطلاق کا آواز لمبی کرنے کے لیے. اب اس کی جگہ کیا لے ہے؟ نون تنوین لے ہے. تو یہ تنوین کس کی ہے؟ بلتابن لقد صابن. اے آگے کیڑی فجیہ بالتنوین بدلا من الالف لائی گئی ہے تنوین بدلہ الف کے ترنم کے لیے، گن کرنے کے لیے. اصل میں کیا تھا؟ الف. اتابا تے اسا، تو اس کے بدلے میں کیا لائی گئی؟ تنوین لائی گئی. کس لیے؟ ہاں لأجل الترنم میں. اور دوسری مثال آزف الترحل غیر ان رکابنا لقد تزل برحالنا وکأن کدن. وہ پچھلے شعر جو دیکھا نا جس لکھا ہوا نا شاہد فی ہے، وہ شاہد فی ہے اتابن اور کیونکہ داخل ہے ان دونوں کو انشاد میں یعنی شعر میں کیڑی شے، اور ان کا آخر حرف علت ہے وہ کون ہے؟ یہاں الف ہے، الف اطلاق. اور کافیہ وہ کہ اس کا آخر کون ہو، اس کا کیا نام ہے؟ مطلقہ. اے دوسرا شعر ہی ان دے وچ قد نہیں ہے گا، قد ان دے نال نون لا دیتا ہے قدن کی. وہ لکھیا کو شکل نون دی بنائی تے لکھنیاں دو زیرہ ہی سان. اے اگلا شعر ہی اے جڑا ہے نا اے نابغہ زبجانی ان دا شعر ہے. وکأن کا دن سمجھے ہی کہ کدن وہ ساری ترکیب تے سارا بیان کر کے نا اے دیکھ تو اے کدن کی شے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے تنوین چل رہی ہو اسم دی نشانی ہو کنی قسم ہے؟ اے پنجویں چل رہی ہو کیڑی؟ اچھا اندے وچ ایک الشاہد ہو. شاہد نظر آئی او شرح او حاشیت ہے. شاہد اس بیت میں نعات کے لیے دو شاہد ہیں. اول ان کا دلخول تنوین وہ جو ترنم کے لیے کس پر؟ اور وہ حرف قد ہے. بس یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ تنوین ترنم کی نہیں مختص، کیونکہ شے جب مختص ہو کسی شے کے ساتھ تو پھر دوجہ دے گھر تے نہیں نہ جا کے پڑھتی ہو. دوسرا اس میں نحویوں کے لیے شاید یہ ہے
کہ کأن جو تشبیہ کے لیے ہے، کأن جو تشبیہ کے لیے ہے، و مجیء و اسمها ضمیر شان، جی کہ اس کو کأنہ نہیں پڑھا بلکہ کان پڑھا ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر شان ہے، اور فاصلہ اس کے درمیان اور اس کی خبر کے درمیان ہے قد کے درمیان، اس لیے کہ کلام اس بات ہے، اور اگر نفی ہوتی تو پھر فاصلہ لم کے ساتھ ہوتا، جیسے قرآن پاک میں کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، تو درمیان میں کون ہے؟ لم ہے جی، سنے ہی اے شاباش، اور بھی ایک شعر لکھے تھلے جی جی، تو سارے کو ترکیب لکھی ہو اتنے شاید 10 دیتا کہ اس شعر کے اندر یہ شاہد ہے آگے جی، وَالتَّنْوِينُ الْغَالِي کی تنوین الغالی، ایک تنوین غالی بھی ہوتی ہے، کون؟ تنوین غالی بھی ہوتی ثابت کیا ہے اس کو اخفش نے، ثابت کیا اس کو کہ وہ کہتا ہے کہ تنوین غالی بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے قوافی مقیدہ کو، وہ تنوین ہے جو لاحق ہوتی ہے قوافی مقیدہ کو، کس کو؟ قوافی مقیدہ مقیدہ کو، اور دیکھو اوئی وَإِذَا كَانَ آخر الکلمات، وہ جو شعر کے آخر میں ہے حرف صحیح ساکن ہو، جیسا کہ یہاں مختارہ کن آ رہا ہے، اس کو کافیہ مقیدہ کہتے ہیں، آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو کافیہ، مطلقہ کہتے ہیں، اور آخر میں حرف صحیح ہو اور ساکن ہو، نظر آ رہا ہے جی، تو اس کو کافیہ مقیدہ کہتے ہیں۔ کافیہ مقیدہ، تو یہ تنوین غالی، تنوین کافیہ مطلقہ میں آئے تو وہ ترنم کی ہے، اور کافیہ مقیدہ میں آئے تو اس کو تنوین غالی کی کہا ہے، اخفش نے کہا ہے۔ وَقَاتِمِ الْآمَا کے بزرگوں کیڑے چکریں چو، وَقَاتِمِ الْآنَا کے خَاوِل مُحْتَرَقْ محترقن اور اگر نون تو پڑھنا ہے نا، اے تنوین لفظ محترق کی اس کے ساتھ تنوین جوڑ دی تو جڑا شعر جس مکیا محترق آخر کیڑا حرف ہے؟ حرف صحیح ساکن ہے، کاف، ان دے نال نون تنوین جوڑا ہے تے محترقن کی رقن تو تنوین نال جوڑی ہے، سمجھ گئے؟ کنیاں ہو گئیاں؟ ظاہر مصنف رحمہ اللہ کی کلام کا یہ ہے کوگو کہ تنوین ساری کی ساری اسم کے خواص سے ہے، کیونکہ آخر نہیں بتنوینو اسم کے خواص بیان کیے ہیں بتنوینو، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تنوین جو مختص ہے اس کے ساتھ اسم، محض وہ تنوین تمکن ایک تنوین تنوین دو تنوین مقابلہ تین تنوین عوض چار، بس یہ جو 4 تنوینیں ہیں نا یہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، بہرحال تنوین ترنم اور تنوین غالی یہ دونوں اسم میں بھی آتی ہیں، فعل میں بھی آتی ہیں اور حرف میں بھی آتی ہیں، سمجھے ہی؟ اگے جی کنے آ گئے؟ دو کیڑے کیڑے؟ جار اور تنوین، اسم کے خواص میں سے ندا بھی ہے، اسم کے یعنی جو کلمہ منادہ بنا ہوا ہو یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے، جو کلمہ تو یہ 4 ہو گئے ہیں، باقی تنوین ترنم اور تنوین غالی یہ دونوں اسم کا خاصہ بولو، اسم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ یہ تنوین اسم پہ بھی آتی ہے، ایشا بس لیکن ہوتی شعروں میں ہی ہے جی، مکی اگلی گل کے اسم کے خواص میں سے کیا ہے؟ ندا ہے، یعنی جو کلمہ کیا بنا ہوا ہو وہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم یا زیدو کیا، یاد ہے، اور اسم کے خواص میں سے الف لام بھی ہے، اسم کے خواص میں سے اسلام، نظر آ رہی، جیسے الرجلو، جیسے کتنے ہو گئے؟ 4 اسم کے خواص میں سے مسند الیہ ہونا بھی ہے، اسم کے خواص میں سے مسند الہ، جیسے زید قائم میں زید تنوین بھی ہے مسند الیہ بھی ہے، آگے سمجھ؟ اب پورے ہو گئے، کتنے آئے؟
شعر کا معنی اب یہ بنا کہ او ترکیب کے مطابق حاصل ہے اسم کے لیے تمییز فعل سے اور یعنی اسم فعل اور حرف سے ممتاز ہوتا ہے جر کے سبب سے، تنوین کے سبب سے، ندا کے سبب سے، الف لام کے سبب سے اور مسند الیہ ہونے کے سبب سے، یعنی اخبار عنہ کے سبب سے۔ علامہ کہتے ہیں ابن عقیل رحمہ اللہ کہ مصنف رحمہ اللہ نے الف لام نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ ال کہا ہے، اور تحقیق یہ واقعہ ہے بعض متقدمین کی عبارتوں میں خلیل نے ال ہی کہا ہے، الف لام نہیں کہا، اور مصنف نے استعمال کیا ہے مسندن کو کس کی جگہ؟ اسناد لہو کی جگہ، کیونکہ مسند ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے، مسند و فعل بھی ہوتا ہے، تو مسندن سے مراد وزن شعر کی مراد مجبوری ہے، مراد اسناد الیہ یعنی مسند سے مراد کیا؟ مسند الیہ ہونا، مسند الیہ ہونا، کیا ہونا، سمجھے ہی؟ ہو گیا پورا مانا کرس۔ اور کو مانا لے ہونا جانا جی، چلو جار کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ اور ندا کے ساتھ اور ال کے ساتھ اور مسند لے ہونے کے ساتھ تمییز حاصل ہوتی ہے اسم کے لیے جی، جر کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ اور ندا کے ساتھ اور ال کے ساتھ اور مسند الیہ ہونے کے ساتھ تمییز حاصل ہوتی ہے اسم کے لیے۔ اسم ان کے ذریعے فعل حرف سے ممتاز ہوتا ہے، جر کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ اور ندا کے ساتھ اور ال کے ساتھ اور مسند الیہ کے ساتھ، مسند الیہ ہونے کے ساتھ، مسند الیہ ہونے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے تمییز اسم کے لیے۔ کس کے لیے؟